سابقہ امتوں پر نزول عذاب کے اسباب۔ گزشتہ امت مختلف اعمال و افعال کی وجہ سے عذاب الہی کا شکار ہوئے۔ یہاں ان کے کچھ اعمال درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، غیر خدا کی عبادت کرنا۔ ارشاد فرمایا، ذالک من انباء القری نقصہ علیک منہا قائم وحصید وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک وما زادوہم غیر تتبیب۔ ترجمہ، یہ بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں سناتے ہیں، ان میں سے کوئی ابھی قائم ہے اور کوئی کاٹ دی گئی، اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا بلکہ خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ تو اللہ کے سوا جن معبودوں کی عبادت کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آئے جب تیرے رب کا حکم آیا، اور انہوں نے ان کے نقصان میں ہی اضافہ کیا۔ نمبر 2-3، باطل کے ذریعے خدا کے رسولوں سے جھگڑنا، قدرت و وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیوں اور عذاب الہی کو مذاق بنا لینا۔ ارشاد باری تعالی ہے، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ویجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا بہ الحق واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا۔ ترجمہ، اور ہم رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈر کی خبریں سنانے والے بنا کر ہی بھیجتے ہیں، اور کافر باطل باتوں کے ذریعے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق بات کو مٹا دیں، اور انہوں نے میری نشانیوں کو اور جس سے انہیں ڈرایا جاتا تھا اسے مذاق بنا لیا۔ نمبر 4-5، خدا کی روشن نشانیوں کو جادو کہنا، ظلم و تکبر کے سبب ان کا انکار کرنا۔ ارشاد فرمایا، فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ قالوا ھذا سحر مبین وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ ترجمہ، پھر جب ان کے پاس آنکھیں کھلتی ہوئی ہماری نشانیاں آئیں تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے، اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کا یقین کر چکے تھے۔ تو دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ نمبر 6-7، مصائب کے باوجود خدا کی طرف متوجہ نہ ہونا اور رسولوں کی نصیحتیں بھلا دینا۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو انہیں سختی اور تکلیف میں گرفتار کر دیا تاکہ وہ کسی طرح گڑ گڑائیں۔ تو کیوں ایسا نہ ہوا
کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گڑ گڑاتے، لیکن ان کے تو دل سخت ہو گئے تھے اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے تھے۔ پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھیں تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، پس اب وہ مایوس ہیں۔ نمبر 8-9 مال و اولاد کی کثرت پر غرور کرنا، خود کو عذاب الہی سے محفوظ سمجھنا۔ ارشاد فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین۔ ترجمہ، اور ہم نے جب کبھی کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ تم جس ہدایت کے ساتھ بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں، اور انہوں نے کہا ہم مال اور اولاد میں بڑھ کر ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ نمبر 10 غلط کاموں میں باپ دادا کی اندھی پیروی کرنا۔ ارشاد باری تعالی ہے وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ قَالَ أَوْلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ ترجمہ، اور ایسے ہی ہم نے تم سے پہلے جب کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کے نقش قدم کی ہی پیروی کرنے والے ہیں۔ نبی نے فرمایا کیا اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہتر دین لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انہوں نے کہا جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، تو دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ نمبر 11 علماء کا لوگوں کو فساد اور گناہوں سے نہ روکنا۔ ارشاد باری تعالی ہے فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون۔ ترجمہ، تو تم سے پہلی گزری ہوئی قوموں میں سے کچھ ایسے فضیلت والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد کرنے سے منع کرتے، البتہ ان میں تھوڑے سے ایسے تھے جنہیں ہم نے نجات دی، اور ظالم لوگ اسی عیش و عشرت کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا، اور وہ مجرم تھے۔ اور تمہارا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو بلا وجہ ہلاک کر دے، حالانکہ ان کے رہنے والے اچھے لوگ ہوں۔ نمبر 12 بدفعلی اور ہم جنس پرستی میں مبتلا ہونا۔ ارشاد فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ
أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ومطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين۔ ترجمہ، اور ہم نے لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہیں کی؟ بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے گزرے ہوئے ہو۔ اور ان کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا، ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک بنتے پھرتے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے، وہ باقی رہنے والوں میں سے تھی، اور ہم نے ان پر بارش برسائی تو دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ نمبر 13 تا 17، ناپ تول میں کمی کرنا، زمین میں فساد پھیلانا، راہ گیروں کو ڈرانا، اہل ایمان کو راہ خدا سے روکنا، دین میں ٹیڑھا پن چاہنا۔ ارشاد فرمایا، اِلیٰ مدین اخاہم شعیبا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم فأوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین ولا تقعدوا بكل صراط تعيدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين۔ ترجمہ، اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا، انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی، تو ناپ اور تول پورا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لاؤ۔ اور ہر راستے پر یوں نہ بیٹھو کہ راہ گیروں کو ڈراؤ، اور اللہ کے راستے سے ایمان لانے والوں کو روکو، اور تم اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرو، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اس نے تمہاری تعداد میں اضافہ کر دیا، اور دیکھو فسادیوں کا کیسا انجام ہوا۔ سیرت الانبیاء۔